وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا احسان کرو۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عبادت ہے۔ بلکہ اگر آدمی کوئی نفل نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ماں باپ اسے کوئی اور کام لگانا چاہتے ہیں، اس آدمی کو چاہیے کہ پہلے نفل عبادت کو چھوڑے، ماں باپ کی بات کو سنے۔ اور اسی طرح والصاحب بالجنب، آپ کے بازو میں بیٹھنے والا، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آٹو میں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، پلین میں سفر کر رہے ہیں، کہیں ہیں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی آپ کے بازو بیٹھنے والا جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ کبھی کبھار جگہ تنگ ہے، آپ تھوڑا ہٹ کر اسے جگہ دے دیے، اس میں ثواب ملے گا آپ کو، اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کے پاس پانی رکھا ہوا ہے، آپ اسے پینے کے لیے پانی دے دیجئے، ثواب ملے گا، عبادت ہے یہ بھی۔ تو کوئی مسافر آ گیا ہے، کوئی باہر سے دوسرے گاؤں کا آدمی آ گیا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ عبادت ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیوں آئے؟ ما سلککم فی سقر، کیا بات تھی کہ آپ دنیا میں تو بہت اچھے آدمی تھے مگر آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ کون سی چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا؟ دو باتیں کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ پہلی بات کیا بولیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری بات یہ بولیں گے ہم مسکین لوگوں کو، غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، ہماری تمام عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری تمام زندگی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف ہے، اسی کے لیے قربان ہے، جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا اکیلا پروردگار ہے، اکیلا مستحق عبادت ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، سب اسی کے لائق ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ہم پڑھتے ہیں آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور وہ سب کا مالک ہے۔
پھر لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنا کر، رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ خدمت خلق کی ایسی باتیں کہ جس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، صرف نماز پڑھ لیے تو عبادت ہے، روزہ رکھ لیے عبادت ہے، اسی طرح حج کر دیے عبادت ہے، تو ہم اتنی ہی چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت سمجھتے ہیں۔ آئیے میں کچھ ایسی چیزوں کو عبادت کے طور پر جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے، میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ چیز بھی ہماری عبادت میں شامل ہے۔ کفار مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف طواف کرنے کو عبادت سمجھ لیتے تھے، طواف کرنے کو عبادت سمجھ لیتے تھے اور کچھ سجدے کرنے کو عبادت سمجھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبادت کا تصور دیتے ہوئے بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا احسان کرو۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا یہ عبادت کا درجہ ہے۔ بلکہ اگر آدمی کوئی نفل نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ماں باپ اسے کوئی اور کام لگانا چاہتے ہیں، اس آدمی کو چاہیے کہ پہلے نفل نماز کو چھوڑے، نفل عبادت کو چھوڑے، ماں باپ کی بات کو سنے۔ اسی طرح آگے کہا کہ پڑوسی کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا یہ بھی عبادت ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنا بھی عبادت ہے، رشتہ دار کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، رشتہ دار کی مشکل میں کام آنا، اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دینا، یہ عبادت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ گھر کے بازو والا پڑوسی ہے، اس کا ساتھ دینا، اس کے اچھائی کا خیال کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا پڑوسی کو۔ ہم کیا کر دیتے ہیں، پڑوسی کا معاملہ آ گیا، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ پڑوسی ہمارا دشمن ہے، گھر کے بازو والوں کے ساتھ ہماری اور گھر کے بازو والے کی ہمیشہ لڑائی چلتی رہتی ہے۔ گھر کے بازو والا ایسا کر دیا، وہ بازو گاڑی رکھ دیا تو ہم یہاں پر گاڑی رکھ دیے، ہم اس پر غصہ ہو گئے۔ کوئی چیز، کوئی کام کا معاملہ تھا، بارش پڑ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، چھوٹی بات پر ہم اس سے لڑنے لگتے ہیں۔ کہا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ کون سا پڑوسی؟ گھر کے بازو والا، قریب والا بھی پڑوسی اور گھر کے دور والا بھی پڑوسی، یعنی ہمارے محلے کا آدمی ہے، ہمارے گھر کے بازو تو اس کا گھر نہیں لیکن ہماری گلی والا ہے، ہمارے گھر کے قریب رہنے والا ہے، ہمارے علاقے والا ہے، ہمارے باڑے کا رہنے والا ہے، تو کہا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح والصاحب بالجنب، آپ کے بازو میں بیٹھنے والا، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آٹو میں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، پلین میں سفر کر رہے ہیں، کہیں ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی آپ کے بازو بیٹھنے والا جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ کبھی کبھار جگہ تنگ ہے، آپ تھوڑا ہٹ کر اسے جگہ دے دیے، اس میں ثواب ملے گا آپ کو، اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کے پاس پانی رکھا ہوا ہے، آپ اسے پینے کے لیے پانی دے دیجئے، ثواب ملے گا، عبادت ہے یہ بھی۔ تو کوئی مسافر آ گیا ہے، کوئی باہر سے دوسرے گاؤں کا آدمی آ گیا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ عبادت ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ وہ لوگ ہیں، احب الناس الی اللہ انفعہم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کی حرکتوں سے، ان کے کام سے، ان کی کوشش سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح کہا احب الاعمال الی اللہ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام کیا ہے؟ سرور تدخلہ فی مسلم، کہ آپ کوئی خوشی کسی مسلمان کو خوشی پہنچاتے ہیں جائز طریقے سے، گناہوں کے طریقے سے نہیں، جائز طریقے سے، نیک طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ کسی مسلمان کو خوش کرتے ہیں تو یہ خوشی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ او تکشف عنہ کربتن، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مسلمان پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا، اسی حدیث میں ایک اور بات یہ کہی گئی، او تقضی عنہ دینا، یا پھر آپ کیا کرتے ہیں، کسی مسلمان کا قرضہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، معلوم ہے کہ ہمارا فلاں مسلمان بھائی، فلاں مسلمان پڑوسی، ہمارا دوست جو ہے وہ مصیبت میں ہے، آپ کیا کرتے ہیں، اس کو اس کی طرف سے قرضہ ادا کرتے ہیں کہ وہ باقیوں میں اٹکا ہوا ہے، آپ اس کی باقی کو پھیرتے ہیں، اس کی باقی کو آپ دور کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یعنی لوگوں کے کام آنا، لوگوں کا ساتھ دینا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ کاموں میں سے ہے کہ ہم کسی مسلمان کے کام آ جائیں، ہم کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے والے بن جائیں۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ من کرب یوم القیامہ، کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی دنیا کی پریشانی کو دور کرتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا مسلمان دوست پریشان ہے، میرا مومن بھائی پریشان ہے، میرا خاص بھائی، سگا بھائی پریشان ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ میرا دوست پریشان ہے، گھر کے بازو والا پریشان ہے، اور کوشش کرتا ہے اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی کو دور کرے گا۔ من یسر علی معسر، اگر کوئی تنگ دست آدمی ہے، زندگی بہت مشکل سے گزار رہا ہے، کسی پریشان آدمی پر آسانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسانی کرتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں تو اسی حدیث میں کہا گیا کہ جو آدمی مسلمان کی، کسی انسان کی دنیا میں مدد کرنے لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ملنا، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب ملنا، یہ نمازوں کے علاوہ، ہمارے زکوٰۃ کے علاوہ، ہمارے صدقے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم زکوٰۃ کی بات آئی تو بتا دوں، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ ہم مال نکالتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے مال میں سے دوسروں کو نہیں دیتا، تو اسلام کی بہت بڑی عبادت کا انکار کرتا ہے۔ پیسہ تو میرا ہے، پیسہ تو میں نے کمایا، لیکن اللہ نے کہا اس پیسے کو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس پیسے کو دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا مال دوسروں کو دینا چاہیے، مستحق لوگوں کو دینا چاہیے، یتیموں کو، مستحق لوگوں کو دینا چاہیے، پریشان حال لوگوں کو دینا چاہیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دینا چاہیے، مسکین لوگوں کو دینا چاہیے، فقیر و محتاجوں کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا مال ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالی جا رہی، لیکن پریشان لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز رمضان میں کیا ہے؟ روزے رکھنا ہے۔ مگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ آدمی کیا نہیں رکھ سکا، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، بیمار آدمی ہے، نہ رمضان میں روزے رکھ سکتا ہے اور نہ رمضان جانے کے بعد روزے رکھ سکتا ہے۔ کہا کہ ایسے آدمی کو روزے کے بدلے میں، جو کہ روزہ اللہ کے لیے رکھنے والی چیز ہے، کہا کہ روزہ کے بدلے میں آپ کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یعنی عبادت کے بدلے میں کہا کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلاؤ، روزہ نہیں رکھ سکتے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ لوگوں کو، یعنی پریشان لوگوں کو، مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ ہماری عبادت کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ آپ روزے رکھنا ہے، روزے نہیں رکھ سکتے آپ، اس کے بدلے میں آپ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے۔ یا پھر ایک اور عبادت میں کہا گیا، آدمی حج کو گیا تھا، وہاں پر کیا کر دیا؟ بال مڈانا تھا، آدمی کو سر مڈانا تھا اس کا، لیکن کسی وجہ سے وہ کیا نہیں کر سکا، بیماری ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے آدمی اپنا سر نہیں مڈا سکا۔
تو हुक्म दिया गया कि आदमी को क्या करना चाहिए, सदका देना चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए या फिर रोज़ा रखना चाहिए। यानी आदमी हज में कोई काम नहीं कर सकता है तो उसके बदले में कहा गया आदमी को रोज़ा रखना चाहिए या फिर सदका देना चाहिए या फिर कुर्बानी देना चाहिए। कुर्बानी के गोश्त में भी हम देखते हैं कुर्बानी करते हैं, कहा कि एक बड़ा हिस्सा फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, बल्कि बाज़ आयत में तो फ़कीर का भी लफ्ज़ है कि कुर्बानी करो, कुर्बानी के में से खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, दूसरों को भी खिलाओ। यानी दूसरों के काम आना, दूसरों के काम आना, दूसरों का साथ देना, लोगों की खिदमत करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। हम इबादत का बहुत महदूद तसव्वुर करते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सुभान अल्लाह कहना, ये इबादत है, आदमी के साथ अच्छा मुआमला करना। बल्कि एक हदीस में कहा गया अगर आप किसी के साथ मुस्कुराते हुए मिलते हैं ये भी नेकी है, इसका भी अल्लाह के पास अजर व सवाब है। एक बहुत बड़ी हदीस में कहा गया अगर आप सवारी में किसी को बिठा लेते हैं, आप जा रहे हैं रास्ते में खाली जा रहे हैं, कोई आदमी सवारी पूछता है, आप उसे लिफ्ट देते हैं, कहा कि ये भी क्या है, आपकी नेकी की एक शक्ल है। एक और जगह कहा गया कि कोई आदमी वजन सामान लेकर जा रहा है, आप उसके काम आते हैं, उसके वजन में कमी करते हैं, आप भी उसके साथ थोड़ा सामान उठाते हैं, कहा यह भी नेकी है आपके लिए, यह भी नेकी है आपके लिए। लोगों को तकलीफ देने से बचना ये नेकी का काम है। बल्कि क़यामत के दिन जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनसे पूछा जाएगा कि आप जहन्नम में क्यों आए, मा सलककुम फी सक़र, क्या बात थी कि आप दुनिया में तो बहुत अच्छे आदमी थे मगर आप जहन्नम में कैसे आ गए, कौन सी चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में दाखिल किया। दो बातें कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। पहली बात क्या बोलेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और दूसरी बात ये बोलेंगे हम मिस्कीन लोगों को, गरीब लोगों को खाना नहीं खिलाते थे। आगे भी बात है, पहली बात हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरी बात ये कि हम गरीबों को, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। एक और जगह अल्लाह ताला ने सूरे हाक़ा में अल्लाह तबारक व ताला ने क्या किया, एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जो दुनिया में क्या हो गया, बर्बाद हो गया, जहन्नम में चला गया। अल्लाह ताला ने दो बातें कही, इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। जहन्नम में जाने वाले एक आदमी के बारे में कुरान मजीद ने कहा ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था और मिस्कीन लोगों को खाना खिलाने पर उभारता नहीं था, मिस्कीन लोगों को खाना नहीं खिलाता था। नमाजियों के बारे में भी कहा कि जो लोग अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन, कि ये क्या करते हैं, एक तो नमाज में गफलत करते हैं, इबादतें देख दिखा कर पढ़ते हैं, और फिर जब कोई आदमी उनसे कोई घर के बाजू वाला कोई चीज़ मांगने आता है, घर में होने के बावजूद भी नहीं जा बल्कि भेज देते हैं। वयमनऊनल माऊन, घर की जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, घर के बाजू वाला आके कोई चाकू, कोई कैंची, कोई मंग लिया, या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ें, पड़ोसी घर के बाजू वाले आके जैसे प्याज मंग लिए, नमक मंग लिए, टमाटर मंग लिए, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते थे, कोई मांगने वाला मांगा तो उसे नहीं देते थे। तो यानी दूसरों के काम नहीं आते थे, दूसरों के काम आना, दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों का साथ देना। बल्कि एक और हदीस में तो आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदमी से पूछेगा मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। आदमी अल्लाह ताला से सवाल करेगा कि ऐ अल्लाह, तू पूरी दुनिया को खिलाने वाला है, जानवरों को, सबको तू खिलाने वाला है, तू भूखा कैसे रह सकता है। तो अल्लाह ताला कहेगा कि तेरे घर के पास, तेरे ख़ानदान में फ़लाँ आदमी भूखा था, तुझे मालूम था, तू उसे खाना नहीं खिलाया। अगर तू उसे खाना खिलाता तो वहाँ मेरा तू अजर सवाब पाता, वहाँ तू मुझे पाता। बल्कि कहेगा कि मैं बेलिबास सा, तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। पूछेगा कि अल्लाह तू पूरी दुनिया को कपड़ा पहनाने वाला है, तो अल्लाह ताला कहेगा कि तेरे ख़ानदान में फ़लाँ 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 जगह पर मेरा वो मुसलमान लिबास का ज़रूरतमंद था, तूने उसे लिबास नहीं पहनाया। अगर वहाँ उसे लिबास पहनाता तो वहाँ पर मेरा अजर सवाब पाता, वहाँ तो मुझे पा लेता।
یعنی اگر ہم ایک تو نیکی کرنا ہے، دوسرا وہ نیکی نہ کرنے کا نقصان اٹھانا ہے، دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں۔ نیکی کرنا عبادت ہے، اور یہ نیکی نہ کرنا نقصان یہ ہے کہ آدمی جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ تو لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم جہاں تک ہو سکیں دوسروں کے کام آئیں، ہم جہاں تک ہو سکے دوسروں کے کام آئیں، ہم جہاں تک ہو سکے ہماری جتنی طاقت ہو سکتی ہے ہم کسی کے کام آنے کی کوشش کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، کسی پیاسے کو پانی پلانے کی کوشش کریں، اور کسی ضرورت مند کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ کس سے کب ہمارے لیے کیا دعا نکل جائے اور ہماری کیا ترقی ہو جائے، ہماری دنیا بن جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ اگر اس کے دل سے دعا نہ بھی نکلے پھر بھی ہم نے جو کام کیا اس کا ثواب اللہ کے پاس ہمیں ملنے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے صرف لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، صرف لوگوں کی نہیں، جانوروں کی خدمت کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کتے کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ایک کتا پانی کے کنویں کے پاس، پانی کی بوڑی کے پاس منہ نکال کر کھڑا ہوا ہے اور لمبی زبان سے ایسے گویا ہو رہا ہے کہ گویا میں پیاسا ہوں، کوئی مجھے پانی پلاؤ۔ ایک گنہگار انسان کا ذکر ہوتا ہے، بعض احادیث میں مرد بھی ہے، بعض احادیث میں عورت بھی ہے۔ ایک گنہگار عورت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ارے یہ تو کتا ہے، اسے پانی کی پیاس لگی ہے، اپنے پیر سے ایک موزہ، ایک دستہ یا ایک جوتا نکالتا ہے اور اس میں پانی کو بھر کر کتے کو پلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس ایمان والی گنہگار عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی، ایک کتے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ اس کی مغفرت کر دی۔ ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک جھاڑ کی ٹہنی ہے، ایک جھاڑ کی ٹہنی ہے، ایک جھاڑ کی شاخ ہے، برانچ آف دا ٹری جسے کہتے ہیں، شاخ ہے، اور آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی، اسے کٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی کہ یہ آدمی تکلیف میں لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والے آدمی کی اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ تو دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا، کوئی کسی کے بولنے کا انتظار نہ کرنا۔ حقیقی مالدار لوگوں کی ایک مثال پیش کی گئی، للسائل والمحروم، کہ مالدار آدمی جو مومن آدمی ہے مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، نہیں مانگنے والے کو بھی دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوں گے بہت سارے لوگ غریب ہوں گے جو دوسروں سے کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بولتے ہوں گے بھائی مجھے ضرورت ہے پیسے دیجئے، پھر واپس بھی کر دیتے ہوں گے، بات ہو سکتی ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی کسی سے پوچھتا نہیں ہے، پوچھتا نہیں کسی سے، کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ کہا کہ للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ کے کامیاب بعض بندے ایسے بھی ہیں جو مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور نہیں مانگنے والے ضرورت مند کو بھی لے جا کر دیتے ہیں کہ بھائی تو رکھ لے، تیری کو ضرورت ہے۔ تو یہ کردار ہمارا ہونا چاہیے، تبھی چل کر ہم عبادتوں میں جو بیلنس ہے اسے ہم قائم رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات، آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اگر ہم نیکیاں کریں گے، ایک طرف سے ہم نیکیاں کریں گے، دوسرا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا وہ نہیں کریں۔ ہم ایک طرف نیکیاں کریں، نمازوں پڑھ رہا ہوں میں، پورے نماز پڑھ رہا ہوں، پورے روزے بھی رکھ رہا ہوں، حج کو بھی جا کے آیا میں، مثال کے طور پر، لیکن ہم کیا نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کوئی کیا کر رہا، کسی کو مار دیے، کسی کو گالی دے دیے، کسی کو ایسا بول دیے، کسی کو ویسا بول دیے، تو بلکہ حدیث میں ہے کسی کا خون کر دیے، مرڈر کر دیے کسی کا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ قیامت کے دن ایک آدمی جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اس کو گالی دیتا تھا، اس کو مارتا تھا، اس کو یہ بولتا تھا، اس کو وہ بولتا تھا، ایسا آدمی قیامت کے دن نمازاں بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر آئے گا، لیکن اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ کہے گا اس کی نمازیں زیادہ ہیں، جنت میں بھیج دو، اس کے روزے زیادہ ہیں، جنت میں بھیج دو۔ جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، دنیا میں لوگ اٹھیں گے، اللہ اس نے مجھے دنیا میں مارا تھا، آج حساب چاہیے، اللہ اس نے مجھے تکلیف دی تھی، بلکہ بعض احادیث میں ہے وَشَتَمَ هَذَا، کسی نے کہا صرف اتنا کہے گا کہ اللہ نے اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، آج بدلہ چاہیے، اس نے مجھے ایک رپاٹا مارا تھا، لَتَمَ هَذَا کے الفاظ ہیں، رپاٹا مارا تھا مجھے، سَفَكَ دَمَ هَذَا، کوئی آدمی بولے گا کہ اللہ میں زندہ تھا اس نے میرا مرڈر کر دیا تھا، آج بدلہ چاہیے، تو اللہ کیا کرے گا، اچھا اسے گالی دیا تھا، یہ 5 نمازیں تو لے لے،
اسے مارا تھا، اچھا وہ مار کے بدلے میں اتنی نمازیں تو لے لے، نمازیں بانٹ دے گا اللہ تعالیٰ. اچھا تجھے تکلیف دیا تھا، اتنے روزے تو لے لے. پوری کی پوری نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی. ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ اس کی نیکیاں تو ہو گئی، دنیا میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، ہمارے کو ستاتا بھی تھا، یہ جو نمازوں کے بدلے میں تھا پورا حساب برابر ہو گیا، نیکیاں ختم ہو گئی. ابھی کچھ لوگ کھڑے ہیں، اللہ ہمارے کو حساب ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دینے کے واسطے تو اس کے پاس سب ختم ہو گیا، اللہ ان کے گناہ لے گا اور اس پر ڈال دے گا، بھیج دے گا جہنم میں بھیج دے گا. یعنی دنیا میں صرف نیکیاں کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو تکلیف نہ دینا، بلکہ تکلیف نہ دیتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. خاص کر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جہاں بھی اللہ نے لوگوں کا اچھا کرنے کا کہا ہے، سب سے پہلے ماں باپ سے شروعات کی ہے. دنیا میں آدمی باہر اچھا ہے، باہر آدمی سوشل ورک کر رہا ہے، اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے، باہر آدمی اچھا کام کر رہا ہے، فوٹو مار کے ڈال رہا ہے، اس کو کھانا کھلا رہا ہے، اس کو کپڑے پہنا رہا ہے، بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، لیکن گھر میں ماں باپ اس سے خوش نہیں ہیں. اللہ اکبر. ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کو مارتا ہے، ماں باپ کی دوا دارو کا خیال نہیں کرتا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی پسند نہیں. ماں باپ دنیا میں آدمی آپ اچھے ہیں، سب سے پہلے آپ کی اچھائی کا حقدار آپ کے ماں باپ ہیں. آپ بچپن میں چھوٹے تھے، ماں باپ نے کھلایا ہے، ماں باپ نے آپ کی پرورش کی ہے، اپنی بھوک پیاس کا خیال نہ کرتے ہوئے آپ کو کھلایا پلایا ہے، تو آپ اچھے ہیں. آپ کی اچھائی کا سب سے پہلا حق آپ کی ماں کا ہے، پھر آپ کے باپ کا ہے، پھر آپ کے بیوی بچوں کا ہے. یہ خیال کرنا چاہیے. ایک اور بات یہ بھی کہی، ماں باپ ہیں خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی نے کہا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. باہر دوستوں میں عزت ہے، بھائی کبھی ہوٹل میں گئے یہ آدمی چائے کو پیسے دے دیتا، ہوٹل میں لے جا کے کھلاتا پلاتا، لیکن گھر میں بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو پہلے اپنے گھر والوں کا خیال کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. اللہ نہ کرے گھر میں آدمی بیوی کو مار دیا، بچوں کو مار دیا، دوستوں کے ساتھ اچھا ہے، باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے. نہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، پورے باڑے کے ساتھ آپ اچھے رہیے، پورے گاؤں کے ساتھ آپ اچھے رہیے، لیکن آپ کی اچھائی کا حقدار آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں. ان کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے، باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے. یہ عبادت کی شکل ہے، یاد رکھیے. یہ بھی عبادت ہے. جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، بیوی کے ساتھ اچھے رہنا عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے رہنا بھی عبادت ہے. بلکہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا، اس کے ساتھ اچھا رہنا بھی عبادت ہے. ان برا کر رہا بلکہ ہم برا کرنا نہیں. ان برا کر رہا ہم بھی برے کریں گے تو پھر ہم کو ثواب نہیں ملے گا. ان برا کر رہا اس کے ساتھ اچھے رہنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. ایک معاملہ کیا ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو راشن دیتے تھے، کچھ ماہانہ پینشن کے سرکار پیسے دیتے تھے. ایک معاملہ ہو گیا تو وہ آدمی بھی حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی بیٹی کے بارے میں باہر باتیں بولنے لگا. ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا، صحابی تھے وہ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے وہ. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اس کو خیال کرتا ہوں، میں اس کو پیسے دیتا ہوں، پینشن دیتا ہوں، جو بھی میں اس کا خیال کرتا ہوں، اس کے اوپر میں پیسہ خرچ کرتا ہوں. یہ آدمی میرے بارے میں باہر جا کر میری بیٹی کے بارے میں باہر باتیں کر رہا، میں اس کو پیسہ نہیں دوں گا. بند کر ڈالے ابوبکر صدیق. اللہ کیا بولا کہ یہ تمہارے کو زیب نہیں دیتا، ان برا ہے تو برا ہے، آپ اہل فضل میں سے ہیں، ان برا رہا تو بھی آپ کو اچھا رہنا چاہیے. آپ اسے معاف کر ڈالو، اللہ آپ کو معاف کر ڈالے گا. آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے، دوسروں کو معاف کرنا چاہیے. یہ کچھ باتیں تھی، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.